بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں، اس میں یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ تمام قوتیں ایک طرف ہیں، عمران خان ایک طرف ہیں، اور یہ بہت کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. پہلے یہ کیا جا رہا تھا مگر اتنی دیدہ دلیری سے نہیں ہو رہا تھا جتنی دیدہ دلیری سے اب کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں کافی کچھ ہے جس کی بات کریں گے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی میں اپنے طور پر ایک پکچر پینٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتا تھا، لیکن ضروری تھا کہ میں کچھ چیزیں معلوم کروں. تو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے سینئر رپورٹر محمد کامران دنیا میں میرے ساتھ تھے، اور اب سنو کے ساتھ ہیں. محمد کامران کا اپنا یوٹیوب چینل آپ پلیز جائیے سبسکرائب کیجئے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کی چیزیں کبھی کبھار شیئر کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھار مصروفیت کی وجہ سے رہ بھی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں سمجھی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک پرانی ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے، اور وہ وائرل ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جیسی درگت بنا رہی ہے. اس کی بھی بات کریں گے. احمد لدھیانوی صاحب اچانک سامنے آئے ہیں. احمد لدھیانوی صاحب کو میں تصحیح کر لیتا ہوں. اچانک سامنے لایا گیا ہے. سرکاری ٹی وی کا استعمال جس بے دردی سے، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا استعمال جس بے دردی سے یہ حکومت اور اس حکومت کے ساتھی اس کے دوست عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اتنی بے دردی پہلے کم از کم نہیں دکھائی گئی. تو ان کی بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جو ہے، یہ جو 4 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، پہلے مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس میں تھے. پھر اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر جسٹس منیب اختر یہ شامل ہو گئے. ان کے خلاف ریفرنس لانے کی تیاری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. حکومت نے کچھ 4-5 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ موجود، اس کمیٹی میں اٹارنی جنرل موجود، اس کمیٹی میں اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون موجود، زاہد حامد مسلم لیگ نون کے وہ اس کمیٹی میں موجود. یہ قانونی دماغ مسلم لیگ نون کے، ان لوگوں نے مل کر کمیٹی کے اندر غور و خوض کیا، اور اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور دیگر 3 ججز 4 ججز کے خلاف ریفرنس لانے جا رہے ہیں. تو کچھ بہت اہم چیزیں اس حوالے سے. جو میاں جاوید لطیف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے کہنے پر کیا جا رہا ہے. تو ایک مفرور، ایک کنوکٹڈ، ایک بھگوڑا جو ہے وہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج صاحبان کے بارے میں یہ فیصلے کر رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آئے گا. یہ اپنے آپ میں بہت عجیب ہے، شرمناک اس حکومت کے لیے. پھر اس کے بعد آگے آ جائیے کہ ہوگا کیا. دیکھیے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ باڈی ہے جہاں پر ایسے ہی چیزیں سنی جائیں گی. یعنی جج صاحبان کا اگر کسی معاملے پر، وہ مالی ہو یا دیگر حوالے سے کوئی معاملہ ہو، تو ان کا احتساب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پلیٹ فارم پر کیا جائے گا. اس کی کانسٹیٹیوشن کیسے ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ یہ اس کے سیکرٹری سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں، اس وقت عشرت علی صاحب ہیں، وہ ہیں. ان کے بعد اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ہیں. پھر 2 سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس کیس میں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں. پھر اس کے بعد 2 سینئر ترین جج ہائی کورٹس کے، اس کیس میں جسٹس بھٹی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، امیر محمد بھٹی، اور جو جج صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس احمد علی شیخ صاحب. تو یہ اس کی کانسٹیٹیوشن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آ جائے گا تو کیا چیف جسٹس اپنے خلاف خود ریفرنس سنیں گے اور اس پر فیصلہ دیں گے؟ تو اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ریفرنس آئے گا یا نہیں آئے گا. ابھی جو ایک چیز سامنے آئی ہے راجہ سپتین والی، وہ کمپلینٹ ہے، وہ ریفرنس نہیں ہے. تو ایک تو یہ مرحلہ ہے، اس کی مینٹینیبلٹی جو ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے. تو ابھی تو یہ بہت دور ہے اس بات سے کہ یہ سنا جائے گا نہیں سنا جائے گا. لیکن فرض کر لیجئے کہ سنا جاتا ہے، کوئی چیز مینٹینیبل ہو جاتی ہے کہ اس کو سنا جائے، تو پھر چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ان کے خلاف ہی ریفرنس ہوگا تو ایسی کوئی قدغن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رولز میں نہیں ہے. اچھا، اس کے رولز بڑے ویگ سے رولز ہیں. کامران صاحب سے میں نے بات کی تو ہمیشہ سے ویگ ہیں، تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہ چیف جسٹس نہیں سنتے. چیف جسٹس نہیں سنتے تو پھر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور پھر دونوں ہائی کورٹس کے جج صاحبان، جسٹس احمد علی شیخ صاحب، جسٹس بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ والے. تو یہ 4 لوگ ہوں گے. آڈ نمبر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ فیصلہ آ جائے، یہ تو 2 سے برابر بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس میں شامل کیا جائے گا مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن کو، سپریم کورٹ سے تیسرے سینئر جج کو. تو مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہو جائیں گے. ان 5 میں جو میری بات ہوئی 3-4 سپریم کورٹ کے رپورٹرز سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 لوگ ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور وہ اینٹی چیف جسٹس ہمیں نظر آ رہا ہے معاملہ. اب یہ اس کی ممکنہ فارمیشن ہے، لیکن اس سے بہت پہلے بہت سے مراحل ہیں جو طے ہونا باقی ہیں. ریفرنس اتنا سیدھا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایتوں کی اگر آپ بات کریں تو کم و بیش، یہ کامران صاحب سے میری بات ہوئی اور کچھ اور رپورٹر سے، انہوں نے کہا کم و بیش ہر رپورٹر کے، ہر جج کے خلاف، معاف کیجیے گا، سپریم کورٹ کے ہر جج کے خلاف شکایتیں موجود ہیں. تو ایسے اگر ریفرنس ہونے لگے تو پھر تو سپریم کورٹ اپنا کام ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ریفرنس جو ہے بڑی سنجیدہ چیز ہے، اتنا آسان نہیں ہے ریفرنس آنا. تو یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن کیا میاں نواز شریف کے کہنے پر آنے والا ریفرنس سنا جا سکتا ہے ایک کنوکٹڈ شخص کے کہنے پر، جو جاوید لطیف خود کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ابھی کافی کچھ باقی ہے اس میں، اور 10 تاریخ اس سے پہلے بہت اہم ہے، جب حکومت کے عزائم پتہ چل جائیں گے. 10 تاریخ کو جواب مانگا گیا ہے کہ پیسے دے رہے ہو یا نہیں دے رہے الیکشن کے لیے، انتظامات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے الیکشن کے لیے. تو 10 تاریخ جو ہے وہ اس سے پہلے بہت اہم ہے. ابھی جو قانون بننے والا معاملہ ہے وہ معاملہ بھی بہت دور ہے. یعنی قانون بن جائے، رولز بن جائیں کہ سپریم کورٹ کے بینچ کیسے بنیں گے، از خود نوٹس کیسے ہوگا، 3 جج صاحبان کی باڈی ہوگی. تو وہ تو پہلے چیلنج ہو جائے گا. جب چیلنج ہوگا تو کیا تب بھی بینچ یہ 3 لوگ بنائیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہی چیز تو چیلنج ہوگی. تو چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال کریں گے کہ یہی چیز چیلنج ہو رہی ہے، اس لیے پرانے رولز پر اس کو دیکھا جائے گا. سن لیں گے لیکن پرانے رولز پر دیکھا جائے گا. یہ ابھی تک پتہ چل رہا ہے. اب ٹیکنیکل چیزیں تھیں، ان سے آگے آ جائیے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ویڈیو میں ایک خاتون جو ہے، وہ گوروں کا ایکسنٹ ہوتا ہے نا، وہاں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی سمجھ میں مشکل سے آتا ہے. مجھ جیسے جاہل انسان کو تو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحب کو بھی پہلی بار میں سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رکھا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اس نے، جو خاتون تھی، اس نے کہا، اس کا چہرہ چھپا دیا گیا کہ کیا آپ سیلفی لینی ہے. مریم نواز شریف بڑی خوش کہ سیلفی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اور میں تو جی مطلب فین ہی فین ہر طرف. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سیلفی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تو وہ کہتی ہے، لڑکی جو ہے، کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا ٹبر چور ہے انگلش میں. تو وہ کہتی ہیں کین آئی سے واٹ، مریم نواز شریف صاحبہ پوچھتی ہیں. تو پھر وہ دوبارہ دہراتی ہے کہ بیکاز آپ کی فیملی جو ہے وہ چور ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہماری فیملی تھیوز، چور ہے پورا ٹبر. تو مریم نواز شریف صاحبہ گر کے رہ جاتی ہیں اور وہاں وہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں، مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انگلش لٹریچر کی ڈگری کے ساتھ ایکسنٹ سمجھ میں آ جانا چاہیے، نہیں آ جانا چاہیے. میں نے جو ہے وہ انگلش لٹریچر نہیں کر رکھا، میں نے اکنامکس پڑھ رکھی ہے، میں نے اکاؤنٹنسی پڑھ رکھی ہے، اور جرنلزم کے میں نے کورسز کر رکھے ہیں، جو پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر سے بھی کیے. لیکن بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ خاصی بری ہوئی، اور آج ٹویٹر پہ ان کی ٹھیک ٹھاک درگت بن رہی ہے. ایپک ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. اس کے بعد جو سب سے حیران کن چیز ہے، وہ آج احمد لدھیانوی صاحب پی ٹی وی پر آئے، اور پی ٹی وی پر آ کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی جماعت کا مقابلہ کریں گے، عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں گے. تو سب ایک ساتھ عمران خان کے خلاف لانچ کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے سب کچھ. احمد لدھیانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ممی ڈیڈی لوگوں کو دیکھ لیں گے، اور احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی پر آ کر یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے تک یہ پی ٹی وی پہ دکھائے نہیں جا سکتے تھے، ان کے ٹکر نہیں چل سکتے تھے. یہ جو سپاہی صاحبہ تھی اس کی بدلی شکل کی صورت میں ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت کے طور پر آئے. پھر اس کے بعد مزید پابندیاں وغیرہ لگیں. تو 2013 کا الیکشن انہوں نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا، اور پھر وہاں یہ جنگ میں غالباً شیخ محمد اکرم صاحب سے ہار گئے تھے. پھر شیخ محمد اکرم کے کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کاغذات وغیرہ چیلنج ہوئے، اور ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. نون لیگ سے تھے شیخ محمد اکرم. اب آپ دیکھیے واردات ہو کیسے رہی ہے. تو جب ان کے کاغذات واپس لے لیے گئے تو شیخ محمد اکرم کی جگہ انہیں کامیاب قرار دیا گیا الیکشن ٹرائیبیونل کی جانب سے. شیخ محمد اکرم سپریم کورٹ پہنچے. چونکہ شیخ محمد اکرم نون لیگ کے تھے، قاضی فائز عیسی صاحب نے شیخ محمد اکرم کے حق میں فیصلہ دیا، اور ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ان کی جو کامیابی تھی
اس کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا. تو یہ کامیابی اڑ گئی تھی ان کی. لیکن اب یہ اچانک منظر عام پر آئے ہیں اور آ کر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو پورا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں انہوں نے بھی اپنا اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے. تو احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں صحیح وقت پہ لانچ کر دیے ہیں. پی ٹی وی پہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں کیا دیکھا ہے، عمران خان کو فتنہ قرار دینا، مذہبی حوالوں سے نشانہ بنانا، اس کے لیے پی ٹی وی کا استعمال ہوا. وہ جو میاں داؤد حملہ آور نوید کا وکیل، اس کو پی ٹی وی پر باقاعدہ موقع دیا گیا، اس نے سب کچھ پی ٹی وی پر کر لیا. اسی طرح سے یہ جو تمام لوگ لانچ کیے جاتے ہیں عمران خان کے خلاف مذہبی چیزوں پر بات کرنے کے لیے، اس میں پی ٹی وی کا استعمال کیا جاتا ہے. اب احمد لدھیانوی صاحب کو بھی پی ٹی وی کے ذریعے لانچ کیا گیا. تو ایک کھیل ہے جو عجیب انداز میں کھیلا جا رہا ہے. یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں کہا گیا کہ پالیسی جس کے ذریعے طالبان سے بات کی گئی، جس کے ذریعے خیبر پختونخوا میں آپریشن وغیرہ روکا گیا، تو وہ پالیسی جو تھی وہ خراب تھی. اور تمام تجزیہ کاروں نے، خاص طور پہ حامد میر صاحب نے ہمیں یہ بتانا شروع کیا کہ یہ پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی تھی، غلط پالیسی تھی. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس پالیسی کو اڑا دیا ہے. ابھی جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کا ہے. اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یونینیمس ڈیسیشن، متفقہ فیصلہ، کارروائیاں روکی جا رہی ہیں، بات کی جائے گی. یہ رانا ثناء اللہ کا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا، اس میں شاید رانا ثناء اللہ کی حکومت، یہ پی ڈی ایم کی حکومت، انہی کی مذمت کی گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.